میں نے بار بار یہ کہا ہے، اعلان کہا ہے، جب جب گالی دینے کا شوق ہے میرا نام لے کر گالی دو، میری ماں کے نام پر، میرے باپ کے نام پر، میرے خاندان کے نام پر، جتنا کوسنا ہے کوس لو، لیکن یاد رکھنا اگر حضور کی طرف انگلی اٹھاؤ گے، اگر نبی کی عظمت کی طرف بولو گے، ہمارے خون کا آخری قطرہ بھی جسم میں باقی ہے، تمہاری گردنوں پر چڑھ کر کے بولیں گے، تمہارے سینے پر چڑھ کر بولیں گے، اور تم یہ سمجھتے ہو تخت و تاج تمہارے پاس ہے، آج فوج و طاقت تمہارے پاس ہے، تمہارے ناجائز باپ آج سے 200 سال پہلے انگریزوں کی شکل بھی یہاں موجود تھی، انہوں نے ایک عالم ربانی کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا تھا، ایک نہیں 30,000 علماء کو پھانسی پر چڑھایا تھا، تمہارے ناجائز باپ بھی یہ سمجھتے تھے ہندوستان سے اسلام ختم ہو جائے گا، ارے ان کا چورا بھی یہاں باقی نہیں رہا، سب ختم ہو کر چلے گئے، تم بھی اپنے انجام کا انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا، آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، نعرہ رسالہ۔ الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على رسوله سيد الإنس والجان وعلى آله وأصحابه ذوي الخير والإحسان، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، صدق الله مولانا العظيم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ یہ میری بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ پٹنہ میں اترنے کے بعد ربیع الاول کا چاند نظر آیا ہے۔ آج میری شروعات ربیع الاول کی آپ کے اس شہر سے ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم صرف پٹنہ کی سیاست ہی جانتے تھے، سیاسی ہلچل یہاں کی اخباروں کی گرمی نظر آتی تھی، لیکن آج اترنے کے بعد عشق رسول کی گرمی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یقیناً چھوٹی جگہ ضرور ہے، ناظم اجلاس کفیل عنبر صاحب سے آپ سن رہے تھے، یہاں پر بیٹھے رہ جانا، جمے رہ جانا، یہ بھی اپنے آپ میں عشق کا ایک کمال ہے۔ ابھی بیٹھے بیٹھے دو چیزیں آپ محسوس کر رہے ہوں گے، مجھ سے پہلے ایک نعت مداح رسول شاکر صاحب پڑھ رہے تھے اور نظامت کفیل عنبر صاحب کر رہے تھے، دونوں میں ایک کامن چیز دکھ رہی تھی، پیچھے سے سننے والا دونوں کو بھی نہیں پہچان سکتا کہ اتنی عمر والا اتنی سریلی آواز میں نعت پڑھتا ہو اور اتنا دبلا پتلا آدمی اتنا گرج کر نعرے لگاتا ہو۔ دونوں بھی سمجھ سے باہر تھی، اس عمر کا آدمی اتنی میٹھی آواز میں نعت پڑھ رہا ہے اور دور سے سننے والا کفیل صاحب کے نعرے کو یہ سمجھتا ہوگا کہ بہت بڑا ہٹا کٹا آدمی ہوگا۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بچپن سے ہم سنتے آئے ہیں محمد کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں جو بال سفید ہو جائیں تب بھی بوڑھا نہیں ہے، جسم اگر گل جائے تب بھی کمزور نہیں ہے۔ باقی اگر حضور سے دور ہو کر ہٹا کٹا پہلوان بھی ہو تو ہماری ٹھوکروں میں ہے، اور حضور سے وفا کرتا ہے، ویل چیئر پر بیٹھا ہے تب بھی وہ ہمارا امام ہے۔
وہ ہمارا امام ہے. دنیا جانتی ہے طاقت و قوت اس کرسی کا نام نہیں ہے, طاقت و قوت عشق مصطفیٰ کا نام. عزیزان گرامی وقار, اصل زندگی کیا ہے اس کو آج محسوس کرنے کی ضرورت ہے. سبحان اللہ. ہم اپنی تعریف پسند نہیں کرتے, یہ ان کی محبتیں ہیں جو اس طرح سے ہمیں بلاتے ہیں. میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار عالی جاہ کے غلاموں کا ایک ادنا کتا ہونے پر فخر محسوس کرتا. سگے طیبہ سب کہہ کے پکارے بے دم وارسی نے یہ دعا کیا تھا, یا رسول اللہ ساری دنیا مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے, سگے طیبہ سب مجھے کہہ کر کے پکارے بے دم, یہی رکھیو میری پہچان مدینے والے. اے میرے عزیزو, آج ہمیں فخر اسی بات پر ہونا چاہیے کہ دنیا مجھے نبی کے نام سے جوڑ کر کے پہچانے, حضور کی غلامی میں مجھے پہچانے. میرے منصب سے, میرے عہدے سے, میرے مال سے, میری جائیداد سے, میرے خاندان سے نہیں. دنیا اگر حضور کی غلامی سے پہچانتی ہے تو اس سے بڑے کمال کی بات نہیں ہے. ہم سب کے لیے سب سے بڑے فخر کی بات ہمارا تعارف, ہمارا انٹروڈکشن حضور کے ذریعے سے ہو جائے, اس لیے کہ جس کا تعارف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو گیا. آپ جانتے ہیں امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان قدس اللہ سرہ الشریف مجدد اعظم ہے, لیکن آپ سے اختلاف رکھنے والی جماعتوں میں بہت ساری ہیں. دوسری جماعتوں میں خاص طور پر اگر میں جماعت اسلامی کے بانی کا ذکر کروں, جن کا اہل سنت و جماعت بریلویت سے کوئی تعلق نہیں, دوسری جماعت اور دوسرے مکتب فکر کے ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اعلیٰ حضرت کی تعریف میں صرف اتنا کہا ہے وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. سبحان اللہ. یہ نہیں کہا بہت بڑے پٹھان کے بیٹے تھے, بہت بڑے زمیندار تھے, بلکہ کہا بہت بڑے عاشق رسول تھے. دنیا اگر حضور کے نام سے پہچانتی ہے تب کوئی تمہیں فنا نہیں کر سکے گا. نام تمہارا ہمیشہ رہ جائے گا, بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. آج اعلیٰ حضرت ہر جگہ کیوں کیا جاتا ہے, اس کی وجہ یہ ہے زندگی بھر اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کے قصیدے نہیں پڑھے. جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ کی مدح سرائی کی ہے. جب قلم اٹھایا ہے میرے آقا کی شان میں لکھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں.